آج کے اس محاضرے میں ہم مذاہب اور مسالک کا تذکرہ کریں گے۔ مذاہب اور مسالک کا تعارف، چونکہ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، اس ملک ہندوستان میں بیشتر بے شمار مذاہب اور مسالک ہیں۔ ان مذاہب میں جو خاص کر جن کے ساتھ ہمارا سامنا ہوتے رہتا ہے یا جن کا جاننا ہمارے لیے گویا زیادہ ضروری ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے ان مذاہب کا، ان مسالک کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلا مذہب ہندو مذہب ہے، اس پر مستقل محاضرہ پیش کیا جائے گا۔ ایک قدیم ترین مذہب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود تذکرہ فرمایا تھا، لیکن اس مذہب کا کوئی باضابطہ داعی اور پیغمبر نہیں ہے، کوئی متفق علیہ فیصلہ اصول بھی ان کے نہیں ہے جس کا ماننا تمام ہندوؤں پر گویا لازم ہے۔ ہندوستان میں 1700 قبل مسیح آریوں کا سب سے پہلا جھتہ آیا۔ آریائی قوم اپنے مسلک اور روایتوں کا علم لے کر ہندوستان آئے۔ ہندو مذہب کی تعریف، وہ اصلاً ویدوں، اپنشدوں اور پرانوں سے مؤید ہیں، ایشور کو قادر مطلق سمجھتے ہیں۔ وید بہت سارے ہیں، وید کے معنی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت۔ بہت سارے وید ہیں، مشہور وید 4 ہیں: رگ وید، یجروید، سام وید، اتھروید۔ بہت سارے دیوتا ہیں ان کے، 3 خدا کو یہ لوگ مانتے ہیں۔ ان میں براہما خالق کائنات کو کہتے ہیں، دوسرا وشنو جو رحم اور سورج کا دیوتا ہے، شیو جو دیوتا برباد اور ہلاک کرنے والا ہے۔ اس پر انشاءاللہ مستقل محاضرہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک مذہب ہے سکھ مذہب۔ سکھ مذہب یہ ان کے بانی گرو نانک ہیں، جو لاہور سے 50 میل کے فاصلے پر پیدا ہوئے۔ تلوندی یا تلونڈی ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، اس میں 1469 میں پیدا ہوئے۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کی بہت ساری مقدس کتابوں کو انہوں نے پڑھا، پھر اس کے بعد گاؤں کی مساجد میں فارسی عربی کی تعلیم حاصل کی۔ 25 سال تک علم حاصل کرنے کے بعد یا علم حاصل کرنے کے لیے اسفار بھی کرتے رہے، ہندوستان اور عرب ممالک کے، بنگال، آسام، اڑیسہ، راجستھان، سعودیہ، ایران، عراق۔ بڑے اکابر علماء مسلمانوں سے اس وقت انہوں نے فیض حاصل کیا، مثلا جلال الدین بخاری، علاء الحق، بابا فرید، شیخ اسماعیل بخاری۔ ان حضرات سے گرو نانک جی نے علم حاصل کیا، حج بھی کیا، واپسی میں ایک گاؤں میں بنیاد ڈال کر وہیں بس گئے۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا، اس سے پہلے انہوں نے رانا کو مرید بنا کر وہ گویا کہ چلے گئے رانا۔ ان کے جو عقائد ہیں بنیادی، وہ توحید کے قائل تھے، ایک ہی خدا ہے، قیامت کے قائل ہیں، قیامت آنے والی ہے، رسالت کے احکام ارکان اسلام کے قائل ہے، ختم نبوت کے قائل ہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی معتبر کتاب 5ویں گرو نے لکھی، گرنتھ صاحب، اور ارجن سنگھ نے لکھی مول منتر، بنیادی کلمہ ان کا ہے مول منتر۔ یہ سکھ مذہب سے متعلق کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ اسی طریقے سے ایک مذہب مجوس ہے جو بہت حد تک ناپید ہے۔ ایک خدا کے بجائے وہ لوگ 2 خدا کو مانتے ہیں۔ ایک خیر کو پیدا کرنے والا خدا یزدہ ہے، دوسرا برائی کو پیدا کرنے والا اہرمن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آگ اور سورج، چاند کی پوجا کرنے والے یہ لوگ ہیں جنہیں مجوس کہتے ہیں۔ آپ بہت ساری اسلامی کتابوں اور قرآن پاک کے اندر جس کا تذکرہ اس کی تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا۔ اب یہ مذہب تقریباً ناپید ہے، ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور مذہب ہے یہود۔ یہود سے نکلا ہے، ہود کے معنی توبہ کے ہیں، یا یہودا سے نکلا ہے، یہ یہودا یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے۔ یہود کسے کہتے ہیں؟ تمام بنی اسرائیل کو بولا جاتا ہے۔
بنی کے معنی اولاد، اسرائیل، اسرا کے معنی بندہ، ایل کے معنی خدا، اسرائیل خدا کا بندہ، ایسے جیسے کہ عبداللہ اس زبان میں. اور یہ لقب تھا، یہ نام تھا حضرت یعقوب کا، اور یعقوب بیٹے ہیں اسحاق کے، اور اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے. تو ابراہیم کے پوتے کا نام جو یعقوب ہیں، جن کے بیٹے یوسف ہیں، ان کا نام اسرائیل. انہی کی پوری اولاد کو یہود کہا جاتا ہے. خاص کر لوگ یہ سمجھتے ہیں یہود سے مراد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا طبقہ. ان کا عقیدہ یہ ہے، اسرائیل میں خاص کر زیادہ ان کا طبقہ پایا جاتا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم بہترین مخلوق ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے بیٹے ہیں. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا میں اگر برکتیں ہیں تو یہود ہی کی وجہ سے ہے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم نہیں ہیں، غلطی ہوتی ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دجال عادل اور حاکم ہے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اور حضور کی نبوت کے وہ قائل نہیں ہیں. جو بھی ہے موسیٰ کو مانتے ہم، عیسیٰ کو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. مریم پر تہمت لگاتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اور لیکن آج کل بہت سے یہود خدا بیزار مشرک ہیں، موحد نہیں ہیں. موحد ایک اللہ کو ماننے والے کو کہتے ہیں، ایک اللہ کو، لیکن ان کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے. عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. ایک اور مذہب ہے نصارہ. یہ حضرت عیسیٰ کی بستی کا نام نصرانہ تھا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پیدا ہوئے ان کی ایک بستی تھی، اس بستی کا نام نصرانہ تھا یا ناصرہ تھا یا نصورہ تھا. اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے نصارہ. کرسچن جسے ہم کہتے ہیں، جن کے چرچ ہوتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، بزعم خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں. ہم پر بھی ایک کتاب نازل ہوئی ہے، توراۃ جیسا کہ حضرت موسیٰ پر، زبور جیسے کہ حضرت داؤد پر، انجیل ویسے ہی حضرت عیسیٰ پر. تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن بہت ساری تحریفات ان کے پیشواؤں نے کر دی ہیں. اس میں ان کا عقیدہ ٹرینٹی کا ہے، تثلیث کا ہے. تین خداؤں میں سے خدا، تین خداؤں کو مانتے ہیں، اللہ، حضرت عیسیٰ، عیسیٰ مسیح جسے کہتے ہیں، اور تیسرے حضرت جبرائیل. پھر ان میں بھی دو مذہب ہو گئے، تین خدا. اللہ اور عیسیٰ میں تو اتفاق ہے، حضرت جبرائیل ہے یا مریم ہے یا کوئی اور ہے، ان میں اختلاف ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا. حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے تاکہ کفارہ بنے سارے امت کے گناہوں کا. لہٰذا ہم جتنے بھی گناہ کریں، شراب پیے، زنا کریں، کچھ بھی کریں، حضرت عیسیٰ نے ہماری طرف سے کفارہ ادا کر دیا اور وہ سولی پر چڑھ گئے. اب کچھ بھی کریں ہم پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن کوئی ہمارا سوال نہیں ہوگا، ہم کچھ بھی کریں. ان کے بھی بہت سارے گروہ بن چکے ہیں، کیتھولک اور بھی بہت سارے کچھ نام ہیں ان کے مذاہب کے، ان کے فرقوں کے، ان کے اندر فرقے ہیں. ایک اہم بات اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، جو حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور امت محمدیہ میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی سب ناری ہوں گے. تو ناجی ما انا علیہ واصحابی اہل سنت والجماعت ہے، اور باقی کے ناری ہے. لیکن یہ جو ناجی اور ناری ہیں، اس سے مراد 72 فرقے ہیں، مذاہب نہیں ہیں، فرقے ہیں. مطلب مسلمان ہیں لیکن اہل سنت والجماعت نہیں ہے. اور وہ جو ناری ہے، ناری سے مراد دائمی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں ہے، جہنم میں جانے کے بعد پھر دوبارہ وہ جنت میں آئیں گے. ضروری جو مذاہب تھے آپ کے سامنے آئے. اس کے علاوہ مسالک کا تذکرہ اور بعض مذاہب بھی بول سکتے ہیں آپ. شیعہ مذہب، انہی میں رافضی، اسماعیلی، آغا خانی، بوہرے، بہائی، ان کے بارے میں آپ سنیں. نظریاتی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب مسلمان، سب ایک ہی نبی کو ماننے والے، کوئی اختلاف نہیں. جو عقیدے ہیں دو ٹوک ہیں. ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
نظریاتی اختلاف شروع ہوئے. سب سے پہلے منافقوں کا جو سردار عبداللہ بن سبا، یمن کے صنعاء میں رہنے والا، اس شخص نے یہ فتنہ شروع کیا، یہ فرقہ شروع کیا. سب سے پہلے شکایتیں شروع کیا. اس نے کہا کہ حضرت عثمان کی خلافت صحیح نہیں ہے، حضرت علی کی خلافت ہونی چاہیے، علی حقدار ہے، علی حقدار ہے. اور اس کا اور ایک اور شوشہ اس نے یہ چھوڑا کہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے، اور نبی آ سکتے. اس طرح کی چیمی گوئیاں بات پھیلتے 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 ایک نظریہ بن گیا، ماننے والے ہو گئے، ایک مذہب بن گیا، ایک فرقہ بن گیا. اسی کے ضمن میں، اسی کے ذیل میں جنگ صفین بھی پیش آئی تھی، مسلمانوں سے قتال، اسی منافقوں کے سردار کی وجہ سے. تو یہ جو فرقہ بنا، یہ رافضی فرقہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غالی عقیدہ رکھتے ہیں، غلو والا، افراط والا. ان کے عقائد اگر آپ سنیں تعجب ہوتا ہے. اس قریب خیر القرون کے زمانے میں اس کا عقیدہ یہ ہے، ان لوگوں کا ایک بدا عقیدہ ہے. بدا کا مطلب یہ ہے اللہ کے فیصلے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. ان کا کلمہ ہمارے کلمے سے تھوڑا سا ہٹ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بعضوں کا علی خدا ہے، علی اللہ کے نبی ہے. ہم قسم کے عقائد ہیں ان کے. اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، جن کو آپ پڑھتے ہیں، وہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے. اصل قرآن تو امام لے کر چھپ گئے ہیں، بعد میں لے کر آئیں گے. 40 پاروں کا قرآن ہے، وہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. قرآن پاک سے بچنا چاہ رہے گویا کہ امام لے کر چھپ گئے. سورہ مرہ ایسے غار میں جس غار کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے. ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام ہی سب کچھ ہے. ان کے پاس 12 امام ہیں، رافضیوں کے 12 امام. پہلے امام حضرت علی ہیں، پھر حسن ہیں، حسین ہیں، زین العابدین ہیں، موسیٰ کاظم ہیں، تقی ہیں، نقی ہیں. اس طریقے سے 12 امام. 12ویں امام مہدی ہیں ان کے پاس، لیکن ہمارے مہدی الگ ہیں، ان کے مہدی الگ ہیں. 12 امام ہیں، اس لیے اس فرقے کو اثنا عشریہ بھی کہتے ہیں. 12 اماموں والے، 12 اماموں والے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام محلل بھی ہے، محرم بھی ہے. کسی بھی چیز کو امام اگر کہہ دے کہ یہ حلال ہے، حلال بن جاتی، حرام ہے تو حرام بن جاتی. ان کے پاس حج امام کا دیکھنا ہے، امام کو دیکھ لیے تو حج ہو گیا. بیت اللہ کا طواف وغیرہ کچھ نہیں ہے. محرم کے مہینے میں ننگے پیر اور اسی طریقے سے بہت سارے کام وہ کرتے ہیں. ان کے نزدیک یہ بھی عقیدہ ہے کہ 4 صحابہ فقط ایمان پر، اسلام پر باقی رہے، باقی کے سارے مرتد ہو گئے. حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، بس یہ 4 صحابہ اپنے ایمان پر تھے، باقی سب کے سب مرتد ہو چکے ہیں. صحابہ کو کافر کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک مذہب بن گیا، یہ کافر ہیں، ان سے رشتہ حرام ہے، ان سے تال میل نہیں کی جا سکتی ہے. انہی کے مسلک میں چلتے ہوئے، انہی کے مذہب میں اسماعیلیہ، بہائی، آغا خانی فرقہ، بہائی محمد علی شیرازی نے 1820 ایران میں پیدا ہو کر اسماعیلی فرقہ شروع کیا. بہائی بھی فرقہ کہتے ہیں، اسماعیلی بھی کہتے ہیں. یہ دراصل رافضی ہی تھے، وہی رافضی، بس دونوں کا فرق یہ ہو گیا کہ یہ لوگ علی کو خدا بھی مانتے ہیں، اور امامت صرف 12 تک نہیں، 12 کے بعد بھی چل رہی ہے. 12 امام نہیں، 12 کے بعد بھی. جس کو جو عہدہ چاہیے، بس وہ مذہب ایک علیحدہ بن گیا. آپ ایک عہدہ شروع کر دو، ایک مسلک. عیاش قسم کا تھا یہ آغا خان، عیاش قسم کا. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو نیٹوں وغیرہ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ اسماعیلی فرقہ جو آغا خانی ہے، ان کے پاس نماز کا طریقہ بس دعا ہے. دعا کر لیجئے، نماز ہو گئی. وضو کرنا ہے، دل کا وضو کافی ہے. بیت اللہ کا طواف وہ لوگ نہیں کرتے ہیں، آتے بھی نہیں ہیں. ان کے پاس وہ منکر ہے اس کے. امام کو دیکھ لیں گے بس پورے گناہ معاف ہو گئے. امام کو دیکھ لیں گے پورے گناہ معاف ہو گئے. حج کے منکر ہیں، زکوٰۃ کے منکر ہیں. البتہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں
اپنی اپنی کمائی کا ہر 10واں حصہ، آپ چاہے 54 کمائیں یا آپ 58 کمائیں، ان میں 10واں حصہ آپ کو آغا خان کو دینا ضروری ہے، تاکہ وہ پل سکے، عیاشی کر سکے، ان کا خاندان، ان کی سربراہی. اور وہ لوگ جیسے کہ ہم لوگ ہر چیز سے پہلے بسم اللہ لکھتے ہیں، ہر اچھی چیز سے پہلے وہ لوگ اوم لکھتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں بہت سارے ان کے عقائد غیر مسلموں سے ملتے رہتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. آپ اپنے حیدرآباد کے اندر بھی، اطراف میں، ویسے ان لوگوں کے جو مذاہب ہے یا ان کا جو فرقہ ہے 40 ممالک میں بھی چلتا ہے، ایران میں زیادہ ہے، بوہرے انہی میں سے ہے. اسی آغا خانی اور اسی اسماعیلیہ فرقے کے اندر ایک آغا خان، ایک شاخ بنی. 21واں امام منتصر باللہ، اس کے انتقال کے بعد اختلاف ہوا کس کو امیر بنایا جائے، کس کو نائب بنایا جائے، بادشاہ امام بنایا جائے، نظار بڑے بیٹے کو بنایا جائے، المسالی کو بنایا جائے جانشین. تو جو دوسرے بیٹے کو ماننے والے ہیں تو یہ ایک فرقہ بن گیا، بوہرے برہان الدین کی طرف منسوب کرتے ہوئے. یہ لوگ سود کو حلال کہتے ہیں، ان کے پاس سود حرام نہیں ہے. جنگ کو حرام کہتے ہیں، چہرہ کھلا رکھ کر پھرتے ہیں، ہمیشہ پورا پردہ کرتے ہیں، چہرے کا پردہ نہیں کرتے. اس طرح کے ان کے عقائد ہیں. وہی پورے اوپر کے عقائد کے ساتھ ساتھ یہ ایک نئی 2-4 چیزیں اپڈیٹ ہوتے رہتا گویا کہ ان کے پاس. ایک فرقہ ذکری بول کر بھی ہیں، محمد جیون پوری نے شروع کیا تھا، گرچہ بہت ناپید ہیں، کم ہیں. مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. یہ نماز، روزے، زکوٰۃ سب کے منکر ہیں. وحی کا نزول ہوتا ہے، جنازے کی نماز کے منکر ہیں، بس خالی دعا کر لیں گے جنازے کی نماز ہو گئی. اس طرح کے اسلام کے اندر، عقائد کے اندر رد و بدل کے ذریعے سے انہوں نے فرقے بنا دیے، فرقے بنا دیے. ایک اور ایک ہے نیچریا. نیچریا دیکھیے انگریزوں کے زمانے میں، آپ دیکھیں انگریزوں کے زمانے جو جنگ ہوئی ہے 1947، یہ تو آخری جنگ میں کامیابی ملی ہے، ورنہ تو تقریباً 200 سال کا عرصہ گزرا ہے جنگ کے اندر. اس 200 سال کے اندر مختلف صوبوں کی، مختلف علاقوں کی الگ الگ جنگیں بھی ہوتی رہی اور کامیابی الگ الگ اعتبار سے ملتی رہی. تو اس میں جو ایک جنگ میں انگریزوں نے شکست کھائی، مسلمانوں کو غلبہ ہوا، تو انگریزوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو ٹکڑے کر دیں ہم. تو انگریزوں کے زمانے میں تقریباً 2-3 فرقے شروع ہوئے. انہی میں سے قادیانی ہیں، قادیانی. انہی میں سے غیر مقلدیت ہیں، اہل حدیث ہیں. ابھی آگے آئے گا اس کا کچھ مختصر سا تذکرہ، اور تقلید سے متعلق مفصل گفتگو انشاءاللہ الگ محاضرہ ہوگا. اور اسی زمانے میں ایک نیچریا، اسی زمانے میں بریلویت. میں بتا رہا ہوں انگریزوں نے سر سید احمد خان، یہ بھی دراصل غیر مقلد تھا، پھر بعد میں مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا. انگلستان میں دہریت مذہب کو قبول کر لیا، دہریت والے مذہب کو، خدا بیداری. علی گڑھ یونیورسٹی کے پاس اس نے اس مذہب کو گویا کہ قائم کیا. یہ ملائکہ کا انکار، قبر کا انکار، جنت کا انکار، جہنم کا انکار، تقدیر کا انکار، یہ سب چیزوں کا انکار کر دیا. اب کیا مسلمان باقی رہا بیچارہ؟ خدا کا انکار، خدا بیزاری، دہریت. انہی کے شاگرد علامہ شبلی نعمانی، انہی کے شاگرد ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کے خلاف فتویٰ لکھا، لیکن سلمان ندوی صاحب نے بتایا کہ نہیں، ان کے عقائد ان کے استاد سے ملتے جلتے نہیں ہیں. البتہ جو انہوں نے کتاب لکھی سیرت النبی، اس میں جو معجزات کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر فلاسفہ کا گویا کہ غلبہ ہو گیا، لیکن ان کے عقائد ان کے استاد سر سید احمد کے برابر نہیں ہیں. تو نیچریا کا عقیدہ، غیر مقلدین کا عقیدہ، ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو مسلک شروع ہوا 1875 میں جنگ آزادی کے زمانے میں. نذیر حسین دہلوی اس نے اعلان کیا تھا، اور انگریز نے اس کے لیے کافی جاگیریں الاٹ کی تھی، اور انگریزوں کے زمانے میں انہوں نے اپنا نام الاٹ کیا، اور ان کا نام موحد، محمدی، وہابی
الگ الگ تھا. یہ دراصل نذیر حسین دہلوی دیوبندی شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں، لیکن یہ اپنے اساتذہ کے نافرمان تھے، نہ ماننے والے تھے، بگڑ گیا تھا، بہک گیا تھا، نافرمان تھا. تقلید کو یہ لوگ شرک کہتے ہیں، اجماع اور قیاس کے منکر ہیں. ان کے مشہور مسائل میں یہ لوگ اختلاف کر کے انتشار کرتے ہیں. ان کے آنے سے پہلے کبھی امت میں انتشار نہیں تھا اس قدر. ان کے اندر بھی کئی گروہ ہیں، غربا، صنعائیہ، امیر شریف، شریفیہ. مستقل اس پر محاضرہ ہوگا. اسی میں سے ایک شخص تھا کپتان مسعود خان، یہ بھی غیر مقلد تھا. بیزار ہو کر، بدزن ہو کر، یہ دراصل آگرہ یونیورسٹی سے BSc کا امتحان دیا. یہ غیر مقلدیت سے بیزار ہو کر، بدزن ہو کر ایک علیحدہ جماعت شروع کر دی جس کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا. جماعت المسلمین، دیکھ کتنے نام آ رہے ہیں، جماعت المسلمین. انہی کے عقائد سے تقریباً میل کھاتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک. ڈاکٹر ذاکر نائک شیخ احمد دیداد کے شاگرد ہیں. ان کی سب سے پہلی تقریر ساؤتھ افریقہ کے اندر ہوئی تھی. مفکر ہیں اور مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں. مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی، اسلام کی دعوت دیتے ہیں غیر مسلموں کو. بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. لیکن یہ اگر اپنے ہی دائرے کے اندر رہتے ہوئے مذاہب کا کام کرتے اور مناظرے کرتے، یہاں تک تو ٹھیک تھا. لیکن انہوں نے مفتی بننا بھی شروع کر دیا. یہ ڈاکٹر ہیں بھائی، وہ شعبہ علیحدہ ہے، یہ شعبہ علیحدہ ہے. اس کے اندر بھی وہ دخل اندازی کر دی، فتوے دینا شروع کر دیے. ان سے لوگوں نے مسائل پوچھے، یہ مسائل بتانا شروع کر دیے. مسائل کے اندر گڑبڑی کر دی انہوں نے. مسائل کا جاننا الگ ہے، فقہ کا پڑھنا الگ ہے، تفسیر کے ترجمے، قرآن پاک کے ترجمے کر لینا الگ ہے. لیکن اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، جس کے ذریعے سے کہاں یہ گڑبڑی کر رہے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے. کسی کی صحبت یافتہ نہیں ہے، کوئی ان کا بڑا نہیں ہے، یہی سب کے بڑے ہیں. غلطی بتانے والا کون ہے؟ تو اس لیے جہاں یہ مذاہب کی دعوت دیتے ہیں، جہاں یہ مفکر ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. فکر کی سلامتی کب تک ہے، یہ بھی تو ایک چیز ہے. تو اس لیے ان کی جو باتیں ہیں فقی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بہت سارے نظریات سے اور عقائد سے ہٹے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی اور اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کے بارے میں انہوں نے بھی 1967 میں ایک تنظیم شروع کی، تنظیم اسلامی، بنیاد رکھی انہوں نے. بہت سارے عقائد انہوں نے اپنے الگ سے مزعومہ ہیں ان کے. اگر ہو سکے تو ان سے متعلق بھی مفصل کچھ گفتگو کی جائے گی. یہ بھی مفکر ہیں، بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کی، اور علماء بھی باتیں سنتے ہیں، لیکن مفتی نہیں ہیں. لیکن انہوں نے یہاں پر آ کر فتوے دینا شروع کر دیے، جو چاہے بس اپنے مزعومہ نظریات پر آیات کو، احادیث کو فٹ کرنا. فکری باتیں ٹھیک ہے، فقہی باتیں قبول نہیں کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی. بہت سارے ان کے نظریات ہیں. ایک ہے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی ابو الاعلی مودودی، 80 سال کے آس پاس اس کی پیدائش ہے. دیکھیے جتنے بھی یہ مسالک کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، 150 سال، 100 سال، 80 سال کے آس پاس ہی ہے. غیر مقلدیت کا مسئلہ، بریلویت کا مسئلہ. یہ بھی بریلویت دراصل حنفی ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ہم بھی حنفی، وہ بھی حنفی ہے. انگریزوں کے زمانے میں انہوں نے انگریز سے جنگ کرنے کا، بلکہ انگریزوں سے جنگ کرنے کے لیے ترکیوں کا ساتھ دینے سے متعلق علماء دیوبند نے کہا ترکی سے مدد، ترکی کی مدد، ترکی سے تال میل. لیکن احمد رضا خان نے انکار کر دیا. انکار کر دیا تو یہاں سے حنفیت میں گویا کہ ان کا ایک علیحدہ گروہ بن گیا، کچھ ماننے والے بن گئے.
اس کے بعد انہوں نے انگریزوں کے زمانے میں ہوا یہ، حالانکہ قادری، چشتی، سہروردیہ سارے یہ سب دونوں کے برابر ہیں۔ اب بنیادی جو اختلافات ہوئے، احمد رضا بریلوی، چونکہ بریلی کے رہنے والے ہیں تو اس لیے بریلوی، اور دیوبندی علماء نے یہ کہا تو دیوبندی کہا جانے لگا۔ کوئی الگ سے علیحدہ کوئی فرقہ نہیں ہے یہ دیوبندی اور بریلوی۔ اب احمد رضا خان نے بنیادی طور پر اختلاف کیا اپنی تفسیر اور اپنے بہت سارے نظریات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، علم غیب کا، نور ہونے کا، حاضر و ناظر ہونے کا، مختار کل ہونے کا، یہ بنیادی عقائد ان کے ہیں۔ اسی کے ضمن میں بہت سارے مسائل نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے کلی طور پر، ہم کہتے ہیں کلی طور پر نہیں ہے، جزئی طور پر ہے، یہ جو اللہ نے بتایا۔ مفصل محاضرہ انشاءاللہ اس پر بھی ہوگا چونکہ یہ اس کی سخت ضرورت ہے۔ تو بریلوی کا مطلب یہ ہے، بریلی کے رہنے والے۔ جماعت اسلامی بہت سارے اچھے کام بھی ہیں ان کے، اقامت دین کے ذریعے سے اور حکومت اسلامیہ کے ذریعے سے، اس نعرے کے ذریعے سے ابو الاعلیٰ مودودی نے 1360 ہجری میں 80 سال کے آس پاس اس گویا کہ اس نظریے کو شروع کیا۔ ان کا نظریہ یہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا، ان کی پکار یہ تھی، ان کی فکر یہ تھی کہ اقامت دین، دین کو قائم کریں گے، حکومت اسلامیہ کو قائم کریں گے۔ بہت اچھی بات تھی، بہت اچھا نظریہ تھا۔ اگر وہیں تک وہ رہتے تو بہت اچھا تھا، وہیں تک اگر وہ رہتے۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے اس زمانے میں ان کے ساتھ موافقت کی، شریک بھی ہو گئے۔ منظور احمد نعمانی، ابو الحسن علی ندوی، مناظر حسن گیلانی، عبد الماجد دریابادی، سلیمان ندوی، بہت سارے شریک ہو گئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے پیٹ میں سے پیر نکالنا شروع کیے اور اپنے نظریات علیحدہ، صحابہ پر انگلی اٹھائی اور عصمت کا انکار، انبیاء کے، خلفاء کے فیصلے کا اور صحابہ کا حجت نہ ہونا، اور داڑھی سے متعلق سجدہ تلاوت بغیر وضو کے، بہت سارے انہوں نے قرآن کو سمجھنے میں صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے جب ان کے نظریات سامنے آئے تو جو اکابر علماء شریک ہوئے تھے وہ ان سے ہٹ گئے۔ اگر وہ اقامت دین کے کام کو، حکومت اسلامیہ کو قائم کرنے کے اعتبار سے اسی نظریے کو بات کرتے ہوئے کوئی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر فقہ کے اندر تو بہت اچھا تھا۔ تو یہ چند مسالک کا تذکرہ، اس کے علاوہ تنظیم ولی اللہ ہی تقریباً ناپید ہے، الہدا انٹرنیشنل، گلاسیکو یونیورسٹی میں اس خاتون نے، فرحت ہاشمی نے، آج کل وہ چل رہی ہے، بہت ان کے مسائل، فتوے، عورت بھی بال کاٹ سکتی ہے، عورت مرد کی امامت کر سکتی ہے، قضاء عمری بدعت ہے، حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، خالو سے اور بہنوئی سے پردہ نہیں ہے، اما قسم کی چیزیں شروع ہوئی۔ فقہ کے اندر دخل اندازی، ڈاکٹر ہیں تو ان کا شعبہ علیحدہ تھا۔ البتہ ایک اور فرقے کی شکل میں غامدیت کا فرقہ بہت زیادہ، جاوید احمد غامدی، BAS غالباً ان کا یہ لقب ہے، یہ قرات کا انکار کرتے ہیں، 17 ایک یہ قرات ہے، کچھ نہیں ہے، سنت قرآن سے افضل ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کی یہ تقریر ہے، سنت صرف 27 ہیں، 27، شراب کے وہ قائل ہیں، سور کا چمڑا استعمال کر سکتے ہیں، مرتد کے قتل کے قائل نہیں ہیں، حدود و قصاص والی سزاؤں کا انکار کرتے ہیں، عیسیٰ وفات پا چکے ہیں اور عورت مرد کی امامت کر سکتی ہے، مسلم لڑکے کا نکاح ہندو سے ہو سکتا ہے، ہم جنس پرستی کہ وہ جائز ہونے کے قائل ہیں، نزول عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، مہدی کا انکار کرتے ہیں، مسجد اقصی یہودیوں کا ہی ہے، ابھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب بتائیے ایسے بڑے بڑے نظریاتی اور پھر عقائد کے اندر ایسا رد و بدل، یہ آپ حضرات کے سامنے اس محاضرے میں صرف تعارف کروایا گیا ہے اور بنیادی دو چار عقائد، ان کے نظریات کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اب باقی اس کی مزید تفصیلات ہم پڑھیں، ہم سمجھیں
اور ان بنیادی عقائد کے ذریعے سے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کس قدر موضوع ہیں، کس قدر قرآن و حدیث سے ملے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو ساتھی، ہمارے جو دوست و احباب مختلف فرقوں کے اندر شکوک و شبہات کے ذریعے سے ان کے سوالات کے اندر پڑھ کر یا اختلاط کی وجہ سے، فون کی وجہ سے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں یا گمراہی کی دلدل میں جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ساری چیزیں بتائیں، موٹی موٹی بنیادی باتیں۔ اور فون کے اندر ہر اچھی چیز نہیں پائی جاتی، نیٹ کے اندر اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں۔ اچھی چیزوں کا ہم انتخاب کریں، اپنے اکابر اپنے علماء سے پوچھیں کون سے ویب سائٹس دیکھیں، کون سی چیزیں دیکھیں، کون سی چیزیں نہ دیکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرتے دم تک ایمان کی سلامتی اور ایمان پر جینا اور مرنا اور نسلوں کی حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔